بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر یوتھ الائنس اس کی نمائندگی کروں گا اپنے صدر محترم ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی، جو کہ بانجے ہیں محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ۔ آسیہ اندرابی کا نام جب بھی زبان پر آتا ہے تو میری کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ آسیہ اندرابی وہ شخصیت ہے کہ جو 28 سال ہو گئے ہیں ان کے شوہر محترم ڈاکٹر قاسم صاحب وہ جیلوں میں ہیں، وہ حراست میں ہیں، اور وہ حراست ایسی حراست نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی جیلوں میں ہوتی ہے۔ وہ کبھی تہاڑ جیل ہوتا ہے، کبھی نئی دہلی کی جیلیں ہوتی ہیں، کبھی وہاں کے بند و تاریک کمرے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس کانفرنس کی میں اپنی گفتگو کا آغاز سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر قاسم فختو کو، سلام پیش کرتا ہوں آسیہ اندرابی کو، سلام پیش کرتا ہوں یاسین ملک کو، سلام پیش کرتا ہوں میر واعظ عمر فاروق کو، سلام پیش کرتا ہوں محترم شبیر صاحب کو، سلام پیش کرتا ہوں تمام حریت قیادت کو کہ کشمیر کے اندر جو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ یہ نعرہ لگائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور اس نعرے کے جو خالق ہیں، سلام پیش کرتا ہوں سید علی گیلانی کو۔ آج کے یوم دفاع کے جست واحد کے اس پروگرام میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، کیونکہ ہم بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی ہیں۔ تو آپ اگر کشمیر پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کی محبت کی کٹھی میں پیدا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے تو اسے پاکستان کا نام یاد دلایا جاتا ہے، وہ جب وہ گلیوں میں جاتا ہے، وہ جب وہاں پہ صفاق فوج کا وہاں پہ سامنا کرتا ہے تو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے، اس کا کفن بھی پاکستان کا پرچم بنتا ہے، اس کی قبر پہ بھی پاکستان کا پرچم لگتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدین کشمیر کو، اور پھر میں یہاں سلام پیش کروں گا۔ وہ میڈیا دکھائے نہ دکھائے، میرا دل کہتا ہے، ہر پاکستانی کا دل کہتا ہے، آپ دکھائیں نہ دکھائیں، آپ مانیں نہ مانیں، ہمیں نہ امریکہ کی عشید بات چاہیے، نہ عالمی ایجنسیوں سے ہمارا تعلق ہے، نہ FATF کا ہمارے ساتھ کوئی لیبل ہے، نہ تعلق ہے، کیونکہ قرضے لیے ہوں گے آپ نے، ہم نے نہیں لیے۔ ہم نے اگر قرضے لیے ہوتے تو چونڈا کی سڑک بنی ہوتی، اور ہم نے قرضے لیے ہوتے تو یہاں کا عام شہری خوشحال ہوتا۔ تو قرضے آپ نے لیے تھے، ہم نے نہیں لیے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں حافظ سعید کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس مجاہد کو جو گجرات سے، جو مریدکے سے، جو مانسیرا سے، جو کراچی سے، جو پشاور سے، جو پاکستان کے گلی کوچوں سے یہ سرحد پار کر کے وہاں جا کے 10 20 100 ہزاروں بھارتی فوجیوں کو جہنم میں واصل کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ آپ حیران نہ ہوں، آپ حیران نہ ہوں کہ میری لمبی داڑھی نہیں ہے، آپ حیران نہ ہوں کہ میرے کوئی لمبے بال نہیں ہیں، آپ حیران نہ ہوں کہ میرے ٹخنوں سے اوپر میری شلوار نہیں ہے، آپ اس پہ حیران نہ ہوں۔ میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں اس چیز سے قائل ہی نہیں ہوں میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو یا نیچے ہو، میرے سر پہ سبز امامہ ہو یا سفید امامہ ہو، کالی ٹوپی ہو یا سفید ٹوپی ہو، میری داڑھی چھوٹی سی ہو بڑی سی ہو، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ جب بات آتی ہے پاکستان کی، جب بات آتی ہے کشمیر کی، جب بات آتی ہے میری دھرتی کی، تو میں آج بھی میجر راجہ عزیز بھٹی کے قدم پر اپنے ہاتھ رکھ کر چونڈا کی اس سرزمین پہ آیا ہوں، جہاں پہ 300 ٹینک بھارت کے آئے تھے، پر واپس 300 نہیں گئے، واپس کوئی 60-70 گئے، اور وہ بھی اصل حالت میں نہیں گئے، اس کے اندر بھی کوئی ایک ہی سلامت گیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، 2 انفینٹری بریگیڈ، 1 آرمر بریگیڈ کے ساتھ آئے تھے،
اور ہمارے ایک کمپنی 2 کمپنی وہ بھی فاصلوں پر چند کمپنیاں تھیں 120 ٹینک تھے وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے 8 دن تک 14 ستمبر کو وہ آئے 8 دن تک نہ صرف ان کو روکے رکھا بلکہ ٹوکے رکھا, نہ صرف انہیں گھر میں گھسنے کی سزا دی بلکہ ان کے گھر میں گھسے بھی مارا بھی. پھر تاریخ دانوں نے لکھا کہ 22 میل کا یہ سفر تھا, یہ راستہ تھا جہاں صرف لاشیں نظر آتی تھی اور بھارتی فوج کی لاشیں تھیں. پاکستان یونائٹڈ یوتھ اس فورم سے میں محترم شہزادہ بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے جب کھانے کی خوشبو سامنے آ جائے, کھانے کی پلیٹیں سامنے آ جائیں تو اس کے بعد گفتگو لمبی نہیں کرنی چاہیے. صرف اب تقریر, کیونکہ مجھ سے زیادہ جذباتی تقریر سیالکوٹ کے لوگ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا گلا سلامت رکھے, ان کی زبان سلامت رکھے. مجھ سے زیادہ جذباتی تقریریں MSF والے کر لیتے ہیں, ATI والے کر لیتے ہیں. ایک صف میں بیٹھے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, یہ یہاں آج لوکل لیول پہ بیٹھے ہیں, نیشنل لیول پر بھی بیٹھتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں لڑائیاں ہیں. کہاں لڑائیاں ہیں؟ ان لوگوں کو ڈھونڈیں. ابھی میں تھوڑی تلخ باتیں کہوں گا, شاید کسی کو بری لگیں تو اس کے لیے پیش کی معذرت ہے. میں نہ سعودی فنڈنگ کھاتا ہوں نہ آپ کھاتے ہیں, میں نہ ایرانی فنڈنگ کھاتا ہوں نہ آپ کھاتے ہیں, میں نہ اسرائیلی فنڈنگ کھاتا ہوں نہ آپ کھاتے ہیں, میں نہ امریکہ کا غلام ہوں نہ آپ غلام ہیں. تو آئیے آج ایک عہد کرتے ہیں. وہ عہد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی بن جائیں, مسلمان ہوتے ہوئے, اسلام کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے, اسلام کے رشتے. کیونکہ پاکستان کا جب بھی نام آتا ہے تو پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ہم اس ایک رشتے کے ساتھ لا الہ کے ساتھ جڑ جائیں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اس ایک رشتے کے ساتھ جڑ جائیں. پھر چاہے کسی کا تعلق ATI سے ہو, MSF سے ہو, جمعیت سے ہو, پھر کسی کا امامیہ سے ہو, یا کسی کا المحمدیہ سے ہو, یا اہل حدیث سے ہو, یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کسی کا بھی تعلق ہو, جمعیت سے ہو, جمعیت فیض سے ہو, کاف سے ہو, نون سے ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, کاف سے ہو, جس سے بھی ہو, ہم سب سے پہلے بات کریں. میں اکثر نوجوان کہتے ہیں ہمارے طلبہ, ہمارے ساتھ وابستہ طلبہ, میں کہتا ہوں بس ایک کام کر دیں آپ کہ آپ اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں انہیں پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیں, آپ انہیں اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیں. کشمیر یوتھ الائنس کے پلیٹ فارم آپ سب کے لیے حاضر ہے, وہاں صرف کشمیر کی بات ہوتی ہے اور اپنی نوعیت کا منفرد پلیٹ فارم ہے. پہلے ہم نے وہاں تھوڑی سختی رکھی تھی کہ سیاسی جماعتوں کو نہیں آنے دیں گے, سیاسی جماعتیں آئیں گی تو تھوڑا جھگڑا ہوگا, اگر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تو وہ آئے. اور جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا سٹیجوں کا ہوتا ہے. جھگڑا آج میں ادھر بیٹھا ہوں, وہ بھائی ادھر بیٹھے ہیں, میں ان کا ماتھا چومنے کو تیار ہوں, یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں. بات جب پاکستان کی کرتے ہیں تو کوئی بھی سٹیج ہو, کوئی بھی نشست ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کسی کی قدموں پہ جگہ کیوں نہ ہو, جب بات تو پاکستان کی کرنی ہے, جب بات ناموس رسالت کی کرنی ہے, جب بات ناموس صحابہ کی کرنی ہے, جب بات ناموس اہل بیت کی کرنی ہے, تو پھر جگہ کوئی بھی ملے, پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے. میں اور آپ وسیع نظر کے ساتھ برداشت کریں. میں آپ سب سے دور سے آیا ہوں, یقیناً میں اٹک سے آیا ہوں, اور آپ سب کا تعلق یقیناً اسلام آباد سے ادھر ادھر اور لاہور سے ادھر ادھر ہوگا, یا فیصل آباد سے ہمارے قائد طلباء تشریف لائے, قائدین طلباء لاہور سے تشریف لائے. تو میں آپ سب سے دور سے آیا ہوں جو پنجاب کی سرحد ہے, تو وہاں سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں چوئنڈا پہلی دفعہ کہ آپ جہاں بلائیں گے گیان سحر آپ کی جو بات ہے اس کو بھی ساتھ انکلوڈ کرتا ہوں. آپ جو کہیں گے پلیٹ فارم ہم بنا کے دینے کو تیار ہیں, میری IT کمپنی بنانے کو تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے ان پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم بن جائیں, چائنا اگر مجبور ہے تو ہمیں بھی مجبور ہونا پڑے گا. ہمیں ان کو ریگولیٹ کرنا ہے. آج کی اس نشست کے ایک قرارداد یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک ہم اپنا طلبہ تنظیمات اور یوتھ تنظیمات اپنے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں کہ آپ چاند دیکھنا چھوڑیے,
وہ ہم پر رہنے دیجیے، ہم دیکھ لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں فیس بک کا آفس کیوں نہیں ہے، یوٹیوب کا آفس کیوں نہیں ہے، ٹویٹر کا آفس کیوں نہیں ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے آفس کیوں نہیں ہیں؟ وہ پاکستان میں ہوں گے، پھر کسی کی مجال ہے کوئی بات کرے، ان کے آفس پاکستان میں کھلوائیے، پھر آپ اور میں وہاں جائیں، کوئی بھی کمپلین ہو، وہ سوشل میڈیا پر کوئی گستاخی کرے، اس ملعون کی ایسی جرت کہ وہ کسی بھی صحابی کے، حضور کا کوئی صحابی ادنا تو ہوتا نہیں، تو کسی بھی صحابی پر اگر کوئی بھی کہیں سے آواز اٹھائے تو ہم اس کا گلا کیوں نہ دبا دیں، کسی بھی۔ اور ہمارے نبی تو اماموں کے امام ہیں نا، تمام انبیاء کے امام ہیں، کسی بھی نبی پر کوئی بھی پاکستان کی سرحد میں، ہماری سرحد میں، وہ سرحد جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کے نام بنا، کوئی بات کیوں کرے، ہم اس کی زبان اس کی گٹھی سے کھینچ کیوں نہ لیں؟ یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اور یہ کہہ رہے تھے قانون ہیں سر، قانون ہیں، قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ 295C کب کا بنا ہوا ہے؟ 30-40 سال ہو گئے، آج تک ایک بندہ اس پر لٹکایا نہیں گیا۔ سوشل میڈیا پر ثبوت موجود ہے، لٹکاتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ اس سے ڈرتے ہیں جن سے ڈر لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو ان کا ڈر نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے، آپ کو ڈر ہے تو اپنے تختے کا ڈر کیجئے، کیونکہ بڑے بڑے فرعون تھے، بڑے بڑے آئے اور وہ چلے گئے، اب تو لندن سے واپس بھی نہیں آتے، وہ بھی ان کی غلامی کرتے تھے، معذرت کسی کا دل آزاری ہو، وہ بھی ان کی غلامی کرتے تھے، انہوں نے بھی ایک قرارداد، ایک جو ہے وہ ختم نبوت کا حلف نامہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، قوم نے کسی اور وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے، اٹھا کے سارا خاندان ہی باہر پھینک دیا ہے۔ تو آپ بھی ہوش کیجئے، آپ بھی ہوش کیجئے، آپ کا خاندان پہلے ہی باہر ہے، آپ کو بھی اگر باہر پھینک دیا گیا تو کیا بچے گا؟ بہت بہت شکریہ۔